حکومت اگر شریعت کے تحفظ کے معاملے میں آڑے آ رہی ہے، حکومت اگر مسلم پرسنل لا میں انٹرفیئر کر رہی ہے، تو پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء صحیح طریقے سے خارجی اعتبار سے بھی میدان عمل پکڑیں اور ظاہری اعتبار داخلی اعتبار سے بھی میدان عمل پکڑیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو آج حالات کیا ہیں ہمارے؟ مسجدیں محفوظ ہیں، خانقاہیں محفوظ ہیں، مزارات محفوظ ہیں، اوقاف کی جائیدادیں محفوظ ہیں، خود مسلمان محفوظ ہیں، مدارس محفوظ ہیں۔ آج کوئی چیز بدنصیبی سے محفوظ نہیں۔ اتنی بات تو سب جانتے ہیں۔ آپ اس ملک کے مالک ہیں، آپ اس ملک میں کسی کے نوکر نہیں، اور یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی تم ہو، تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی تم ہو۔ آج تم سے تمہاری حیثیت چھینی جا رہی ہے، آج تمہاری مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو ایسے عالم میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور علماء ذویل احترام کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ وہ برننگ سلگتا ہوا ٹاپک ہے جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دور آیا تھا جب ملک تقسیم کے مرحلوں سے گزرا تھا، اس وقت بھی حضور حافظ ملت نے ایک عالم کا کردار ادا کیا تھا، ایک مجاہد کا کردار ادا کیا تھا، ایک دانشور کا کردار ادا کیا تھا، ایک مدبر سیاسی رہنما کا کردار ادا کیا تھا، اور ارشاد القرآن لکھ کر کے انہوں نے فرمایا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے اگر کوئی تقریر کی ہے تو کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاسی عنصر بھی اس میں موجود تھا، مگر حافظ ملت نے جو ارشاد القرآن لکھا اور ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا یہ ہجرت نہیں ہے، تم ہندوستان چھوڑ کر کے کیوں جاؤ گے، تم اپنے اسلاف کو چھوڑ کے کیوں جاؤ گے، تم مارنے کے ڈر سے کیوں جا رہے ہو، جو خدا تمہاری وہاں حفاظت کر سکتا ہے وہ خدا تمہارا یہاں بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں آج جو حالات پھر سے پیدا ہو گئے ہیں، اب تقسیم کا معاملہ نہیں ہے۔ کل ملک کو تقسیم کیا گیا تھا، آج دلوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کے اندر نفرت کے بارود پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کی پوری قوم من حیث المسلم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے۔ پھر جب ایسے حالات آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ ان حالات میں آپ کیسے جیئیں گے؟ ان حالات میں آپ کو اپنی ڈگر کیسے دکھائی دے گی؟ تو ان حالات میں آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے، قرآن آپ کو راستہ دے رہا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پہلے مسلمان ہونے کا مطلب سمجھیے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کافروں سے نہیں کہہ رہی ہے، یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو مخاطب کر رہی ہے۔ اے مسلمانوں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کی بربادی سے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جان کی ہلاکت سے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں سے۔ اور پھل سے مراد آم کا پھل نہیں ہے، پھل سے مراد تمہارے اصغر ہیں، پھل سے مراد تمہارے اکبر ہیں، پھل سے مراد تمہارے عباس ہیں، پھل سے مراد تمہارے قاسم ہیں، پھل سے مراد تمہاری اولادیں ہیں۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ لوگ 420 روپے میں جنت اگر بانٹ رہے ہیں تو فرضی جنت ان کو مبارک ہو۔ جنت اس طرح نہیں ملتی، جنت تلواروں کے سائے سے گزرنے کے بعد ملتی ہے۔ جنت کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں، تم جنت کے قابل ہوئے بھی یا نہیں ہوئے۔ تو حضرات گرامی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آج قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔
ہم دیکھیں گے کہ آزمائش کے موقع پر تم ایمان کے کس پائیدان پہ کھڑے ہوئے ہو۔ آج آزمائش کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ دنیا ہمیں اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اب تک تو ہم بد عمل رہے، اب تک تو ہم بد عقیدہ رہے، اب تک تو ہم بد اخلاق رہے، اب تک تو ہم بد اتوار رہے، اب تک تو ہم نے اپنے معاشرے میں بے پناہ برائیاں پیدا کر دی۔ مگر جب زمانہ ہمیں مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، ہماری مسجدوں کو مٹانا چاہتا ہے، 1800 مسجدیں ٹارگیٹ پہ ہیں کہ ان مسجدوں کو ختم کیا جائے گا۔ خواجہ صاحب کا مزار ٹارگیٹ بنا لیا گیا ہے کہ خواجہ صاحب کے مزار کے ساتھ بھی مقدمہ بازی کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ سلگتے ہوئے مسائل نہیں ہیں؟ کیا ان مسائل پر آپ کی بیداری ضروری نہیں ہے؟ کیا ان مسائل کو جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ آخر جب اتنا بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے تو آپ کو اگر نہیں بتایا جائے گا تو بتایا کس کو جائے گا؟ آپ کو اگر راہ عمل نہیں دکھائی جائے گی تو دکھائی کس کو جائے گی؟ آج خواجہ صاحب کے مزار کو بھی چیلنج پہ لے لیا گیا ہے اور سنوائی کے لیے کورٹ نے ایکسپٹ بھی کر لیا، اور اسی کے ساتھ ایک شوشہ چھوڑا گیا آپ کی اوقاف کی جائیداد کو بھی ہڑپنے کا۔ آپ کی اوقاف کی جائیداد کے بارے میں یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ اوقاف ہے کیا۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین آرمی کے پاس ہے، فوج کے پاس۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ زمین ریلوے کے پاس ہے۔ تو ریلوے بھی حکومت کی ہے، آرمی بھی حکومت کی ہے۔ حکومت پورے ہندوستان کی زمین لے لے اگر ملک کے مفاد کے لیے، تو زمین ہم اپنی جان بھی اپنے دیش کی حفاظت کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر یہ جو وقف کی زمین ہے آپ کی، ریلوے کے بعد، آرمی کے بعد سب سے زیادہ زمین وقف کی جائیداد کی ہے، وقف کی املاک کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ نہ حکومت کی، نہ حکومت کے باپ کی ہے۔ یہ زمین آپ کی ہے، آپ کے باپ کی ہے۔ یہ زمین ہم نے حکومت کی زمین لے کر کے نہیں وقف کیا ہے، یہ ہم نے اپنی زمین وقف کیا، اور جو زمین وقف ہوتی ہے اس کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ بھارت کی دھرتی پر تقریباً 6 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہماری وقف ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کیوں وقف کیا تھا یہ زمینیں؟ اور یہ زمینیں بھی شریعت اسلامیہ کے دائرے میں آ رہی ہیں۔ وقف کی زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک واقف جب وقف کرتا ہے کوئی زمین تو پھر وہ اللہ کی زمین ہے، اب کسی مسلمان کی زمین نہیں، کسی غیر مسلم کی زمین نہیں۔ وہ زمین بیچی بھی نہیں جا سکتی، اس کا کوئی خریدار بھی نہیں بن سکتا۔ اب وقف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کچھ لوگوں نے مدرسوں کے لیے وقف کیا، کچھ لوگوں نے مسجدوں کے لیے وقف کیا، کچھ لوگوں نے اسکولوں کے لیے وقف کیا۔ وقف کی جائیداد واقف کی مرضی کے مطابق اس کی دولت کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ وقف کی جائیداد پر حکومت کی ناپاک نظر ہے۔ یہ وقف بل، یہ وقف ایکٹ بنا کب؟ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، ملک کو دستور ملا 26 جنوری 1950 کو، اور 1955 میں پہلی مرتبہ یہ وقف بل آیا، وقف کا قانون بنا۔ سمجھیے بات کو، یہ آپ کی چیز ہے، یہ نہ مودی کی چیز ہے نہ موزی کی چیز ہے۔ آج اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ 1955 میں وقف کا قانون بنا، اور وقف کی املاک کے لیے باقاعدہ منسٹری بنی، وقف بورڈ بنے، وقف کونسل بنی، مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں دی گئیں۔ اور اس کے بعد پھر 1995 تک، 1955 سے لے کر 1995 میں ترمیم پھر آئی، جو گڑبڑی تھی اسے سدھارا گیا، جو چیئرمین چورمین تھے ان کو نکالا گیا تاکہ اس جائیداد کو اچھی طرح سے بچا کے رکھا جا سکے۔ مسلمانوں، اس کے بعد 2009 میں پھر وقف کی ترمیمی ایکٹ آیا، اور اس وقف کی ترمیمی ایکٹ میں کیا تھا؟ وقف کونسل میں صرف مسلمان ہوں گے،
ऑफिसर सिर्फ मुसलमान होंगे, जमीन आपकी है भाई, फैसले सिर्फ आपके होंगे। वक्फ बोर्ड जो बनेगा उसमें 11 मेंबर होंगे, 11 मेंबरों में कम से कम 6 मेंबर मुसलमान चुनेंगे और 5 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी। अक्सरियत मुसलमानों के चुने हुए मेंबर की होगी और फिर उन 11 मेंबरों में से वही मेंबर किसी को चेयरमैन चुनेंगे। गौर से सुन लेना बात, आज ये तुम्हारी गर्दन पे है खंजर। आज क्या कहा, वक्फ तरमीमी एक्ट बिल ले आए पार्लियामेंट में। अब क्या ला रहे हैं कानून, कोई मुसलमान मेंबर नहीं चुनेगा, 6 मेंबर मुस्लिम, ये भी मुसलमान, मगर मुसलमान अपनी बुनियाद पे चुनेंगे। 5 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी, वो भी मुसलमान होंगे, मगर कानून अब तक ये था। अब क्या आया तरमीमी बिल पार्लियामेंट में कि नहीं साहब, अब मुसलमान किसी को नहीं चुनेंगे, अब 11 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी और गवर्नमेंट ही चेयरमैन भी चुनेगी। एक नुकसान आपका ये किया जा रहा है, वक्फ काउंसिल के अंदर वक्फ की जायदादें 55,000 से ज्यादा जमीनें और 55,000 से ज्यादा वक्फ की जायदाद चोरों के हाथ में है। चोर गवर्नमेंट के हाथ में है, चोर मुसलमान के हाथ में है, चोर गैर मुस्लिम के हाथ में है। मुसलमानों ने भी चोरी किया है, गैर मुस्लिमों ने भी कब्जा किया है और चोर गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है, सूबाई गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है। होना तो ये चाहिए था कि तरमीम ही अगर लाते तो ये लाते कि जो कब्जे में गए हैं उस कब्जे को निकाला जाए, इसकी हिफाजत की जाए, मगर ये नहीं। इसकी हिफाजत के लिए क्या था कानून, एक सर्वे कमिश्नर, खूब अच्छी तरह ध्यान में रखना, एक सर्वे कमिश्नर बनाया जाता था अब तक, जो पूरे सूबे का सर्वे कमिश्नर होता था। उसका काम क्या था, पूरे सूबे में वक्फ की जायदाद को सर्वे करके गवर्नमेंट के सामने ले आए और वो बताए कि वक्फ की जायदाद पूरे सूबे में इतनी है और इंक्रोचमेंट उसमें इतना हुआ है, मुसलमानों ने इतना नाजायज कब्जा किया है, गैर मुस्लिमों ने इतना नाजायज कब्जा किया है और गवर्नमेंट ने इतना नाजायज कब्जा किया है। सर्वे कमिश्नर का काम ये। तो एक कमिश्नर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हर सूबे में था। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, अब ये जो तरमीमी बिल आ रहा है, अब ये मिस्टर मोदी कहते हैं कि नहीं साहब, हमने सर्वे कमीशन को खत्म कर देना। अब सर्वे कमिश्नर खत्म है इस बिल में, अब ये काम किसको दिया जा रहा है, कलेक्टर साहब को, कि कलेक्टर सर्वे करेगा। तो भाई यूपी में एक सर्वे कमिश्नर था जो पूरे यूपी का सर्वे कर रहा था, उसका सिर्फ इतना ही काम था। यूपी में 80 जिले हैं तो 80 सर्वे कलेक्टर होंगे। अब ये कलेक्टर साहब के पास तो खुद ही इतना काम है कि उस काम से इनको फुर्सत नहीं। दूसरे, हर कलेक्टर अपनी गवर्नमेंट का वफादार होता है, गवर्नमेंट जो चाहती है उससे वो करवाती है, गवर्नमेंट जैसी रिपोर्ट मांगती है वैसी रिपोर्ट उसको दे दी जाती है। तो कलेक्टरों ही के जरिए अगर सर्वे होगा और कलेक्टर ने 2 साल तक रिपोर्ट नहीं दिया, 5 साल तक रिपोर्ट नहीं दिया, तो आपकी जायदाद को कबाड़ा होकर के रह जाएगी। ये है मौजूदा तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो ये बिल हमारी जायदाद को हड़प कर लेना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई, रेलवे को तुमने बेचा, एयरपोर्ट तुमने बेचा, हिंदुस्तान की संपत्ति तुमने बेचा, पूरा मुल्क देख रहा है।
یہ وقف کی جائیداد یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے بھائی، یہ کسی سے نہیں لی گئی۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ایمانداری سے ہماری جائیداد ہمیں لوٹا دو، ہمیں تمہاری خیرات بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے بزرگ اتنا دے کے گئے ہیں کہ اگر ہماری جائیداد ہمارے ہاتھ کر دی جائے، خدا کی قسم نہ صرف یہ کہ مسلمان خوشحال ہو جائے گا، ہم اس ملک کے غیر مسلموں کو بھی رفاہ کی بنیاد پر، چیریٹی کی بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر، اسلامی قانون کی بنیاد پر اتنا دے دیں گے کہ جن کو 5 کلو چاول دے کر ان کا دین ایمان تم چھین رہے ہو، ہم بلا پیسہ بلا ان سے کوئی معاوضہ لیے ہوئے ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہماری وقف کی جائیداد کی اتنی بڑی طاقت ہے، مگر اب یہ چھینی جائے گی۔ آپ سے کہا جائے گا کہ مسجد کا پیپر لاؤ۔ میں کہتا ہوں 100 سال پہلے جن لوگوں نے زمین دیا قبرستان کے لیے، اس وقت کوئی پیپر بنتا تھا کیا؟ 100 سال 150 سال پہلے جو مسجد بنی ہے اور کسی نے وقف کیا ہے زمین، کوئی پیپر بنا تھا کیا؟ اب آپ پیپر مانگیں گے، سروے کریں گے اور متولی سے کہیں گے پیپر لے آؤ، مسجد کے امام سے کہیں گے پیپر لے آؤ، اشرفیہ کی کمیٹی سے کہیں گے پیپر لے آؤ، تو جتنے لوگ بائی پیپر ہیں وہ بھی وقف کی ہے۔ جتنے لوگوں نے وقف کر دیا اور پیپر نہیں بنا تو زبانی طور پر بھی وہ وقف کی جائیداد ہے، اور اب آپ اس جائیداد پر نگاہ ڈال کر اس کو چھیننے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ پھر عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ پھر ان حالات میں اپنے حقوق کو لیجئے گا یا بزدلوں کی طرح سرنڈر کر جائیے گا؟ قرآن نے تو کہہ دیا ہے تمہیں ہم آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، موب لنچنگ کے ذریعے، تپتی ہوئی ریت پہ تمہیں ہم آزمائیں گے، تمہارے آشیانے پھونکے جائیں گے، ہم اس وقت دیکھیں گے کہ تم ایمان کی کس سیڑھی پہ کھڑے ہو۔ آج اس طرح سے آزمائش کا دور آ گیا ہے، تو ہم حکومت سے کوئی خیرات نہیں چاہتے۔ ہمارا حکومت سے صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم ہمارے معاملات میں انٹرفیئر مت کرو، تم ہماری جائیداد کے معاملے میں انٹرفیئر مت کرو۔ اور یہ بل لایا گیا، سنیے، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، 0 سناٹا ہیں آپ اس معاملے میں۔ جب یہ بل آیا تو کتنے لوگوں کے ذریعے پاس ہوگا یہ بل؟ پارلیمنٹ میں کسی بھی بل کو پاس کروانے کے لیے 272 ایم پیز کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ تو پاس کروا لیے ہوتے پہلی ہی مرتبہ، مگر ان کے پاس 272 ایم پی ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کل 240 ایم پی ہیں۔ بل پاس کروانے کے لیے 272 ایم پی چاہیے۔ جب یہ بل آیا تو ہم لوگوں کے پیر کے نیچے سے تو زمین نکل گئی، ہم نے بھی دوڑنا پورے ملک میں شروع کر دیا۔ اب انہوں نے اپنی الائی پارٹیوں سے کہا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے کر اس بل کو پاس کر دیجئے۔ حکومت بنتی ہے کتنی سیٹ پر؟ 272 ایم پی ہوتے ہیں تب سینٹر میں گورنمنٹ بنتی ہے۔ بی جے پی کے پاس 272 ایم پی نہیں ہے، 240 ایم پی۔ باہر سے 52 ایم پی ان کی مدد کر رہے ہیں جو این ڈی اے کہلاتے ہیں، تب یہ گورنمنٹ بیساکھی پہ چل رہی۔ نتیش کمار کی بیساکھی پہ یہ گورنمنٹ چل رہی، بہار کے چیف منسٹر کی، آندھرا پردیش کے چیف منسٹر مسٹر بابو کی بیساکھی پہ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے۔ تو جب یہ گورنمنٹ دوسری بیساکھیوں پہ چلتی، ہم گئے، ہمارا پورا بورڈ گیا، نتیش کے پاس بھی گئے، چندرا بابو نائیڈو کے پاس ہم آندھرا بھی گئے، اور ہم نے ان سے کہا، صاف کہا کہ چندرا بابو نائیڈو چیف منسٹر آف آندھرا پردیش، بی جے پی کہتی ہے کہ ہم پاور میں آئے تو مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیں گے، اور آپ کہتے ہو کہ ہم پاور میں آئے تو مسلمانوں کو ریزرویشن دیں گے۔ آپ نے پاور میں آ کے ثابت بھی کیا، الائز آپ بی جے پی کے بنے ہوئے ہو، اور پاور میں آ کر بی جے پی آپ کے ہاں آ کے بول کی گئی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیں گے، اور چندرا بابو نے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کو ریزرویشن دیں گے، اور وہ پاس ہو گیا۔
چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ہم ہر مسجد کو 10,000 روپیہ ماہانہ دیں گے، وہ بھی پاس ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم ہر امام کو 10,000 روپیہ ماہانہ دیں گے، انہوں نے کہا ہم ہر مؤذن کو 5,000 روپیہ ماہانہ دیں گے۔ تو چندرا بابو نائیڈو تو اپنے آندھرا پردیش میں اپنی گورنمنٹ میں یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا مسٹر چیف منسٹر، اس بل کی آپ حمایت نہیں کریں گے، اور اگر آپ لوگوں نے اس بل کی حمایت کی اور یہ بل پاس ہو گیا پارلیمنٹ میں اور مسلمانوں کی گردن پر سیاسی تلوار چل گئی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ کیلنڈر کی 30 تاریخ آخری تاریخ نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر پہلی تاریخ آ جاتی ہے۔ 5 سال کی سیاسی دکان ہے آپ کی، 5 سال کے بعد ہم آپ کے چپے چپے پہ آئیں گے، اور جس طرح مسلمانوں نے جتوایا ہے اسی طرح ہم آپ کی ضمانت بھی ضبط کروائیں گے۔ سخت باتیں کر کے ہم آئے ہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا بیان دیا، ان کی پارٹی کے لیڈر نے، کہ ہم اس بل کی حمایت نہیں کرتے۔ سمجھ جاؤ، اس کو بیدار کرنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ تو جب بل انہوں نے پیش تو کر دیا تھا پاس کروانے کے لیے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ 272 MP نہیں ملیں گے، تو چور دروازہ حکومت نے دیکھا اور اسے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیج دیا۔ کیا ہوتی ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی؟ JPC۔ ہر پارٹی کے ممبرانوں کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی بنا دی جاتی ہے، اور اس کے حوالے یہ کر دیا گیا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیے کہ ملک کی رائے کیا ہے۔ اب پورے ملک کی رائے تلاش کرنے لگے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی۔ وہ لکھنؤ بھی آئی، وہ آندھرا بھی گئی، وہ آسام بھی گئی، ہر جگہ گئی۔ انہوں نے ہم لوگوں سے سگنیچر مارا کہ آپ اس بل کی حمایت کرتے ہو یا مخالفت۔ ہمارے بورڈ نے سارے ہندوستان کے مسلمانوں میں پرچار و پرسار کر دیا کہ ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، آپ لوگ اپنا سگنیچر بھیجئے۔ اللہ کے کرم سے 6 کروڑ مسلمانوں کا سگنیچر گیا کہ ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہر صوبے میں دورہ ہونے لگا، اور ہم اس سیشن میں جو 25 نومبر سے شروع ہوا ہے پارلیمنٹ کا، ہم ڈرے ہوئے تھے کہ اس سیشن میں یہ بل آ جائے گا، مگر گورنمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹی، اس لیے کہ JPC نے یہ کہہ دیا کہ ہم ابھی رپورٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں اور ٹائم چاہیے۔ گورنمنٹ ڈھیلی ہوئی۔ میں نے 24 نومبر کو لاکھوں لاکھ کے مجمع میں بنگلور کی سرزمین پہ کہا گورنمنٹ ڈھیلی ہوئی ہے، ہمیں ڈھیلا نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنا مطالبہ برابر جاری رکھنا ہے۔ احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے، مظاہرہ ہمارا بنیادی حق ہے، پرامن مظاہرہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور کسی بھی صورت میں ہم وقف کی جائیداد سے دستبردار ہو کر گورنمنٹ کے گمراہ کن نظریات کا شکار نہیں ہو سکتے۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، تو اب ان حالات میں ڈر کے اسلام چھوڑ دیجئے گا۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، یاد رکھیے گا، کسی دور میں اسلام کو خطرہ نہیں تھا۔ خطرہ آپ کے لیے ہے۔ اسلام کو مٹانے کی بات اگر کوئی ناپاک سوچتا ہے تو بھول جائے۔ ہلاکو خان نے بھی سوچا تھا اسلام کو مٹانے کی بات۔ 18 لاکھ لاشیں آپ کی پٹوا دی تھی، آپ کے سر کی کھوپڑی کے مینار بنوا کر کے اس نے اپنی فتح کا جلوس نکالا تھا، اور اس نے بغداد میں اعلان کر دیا کہ آج ہم نے اسلام کو ختم کر دیا۔ مگر جس زمانے میں بغداد میں اسلام کا سورج غروب ہو رہا تھا، ٹھیک اسی زمانے میں اسلام کا سورج ملیشیا میں نکل رہا تھا، انڈونیشیا میں نکل رہا تھا، جاوا سماترا میں نکل رہا تھا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اسلام کہیں سے نہیں ختم ہونے والا۔ اسلام کی گارنٹی رب العالمین نے لی ہے، مگر آپ کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ آپ کی گارنٹی کے لیے پروردگار نے شرط رکھی ہے، اور صاف صاف کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرانا مت، ڈرنا مت، بزدلی مت دکھانا، تمہیں کو ہم غالب کریں گے،
شرط یہ ہے کہ مومن اپنے کو ثابت کر دینا. ایمان شرط ہے. تو ہمارے وجود کی ضمانت ایمان پہ رکھی گئی. اگر ایمان ہے تو ہمارے وجود کی ضمانت ہے. پھر دوسری بات، اس دنیا فانی میں ہم آئے ہیں، ہم سوچتے ہیں راحت بھری زندگی گزار لیں. غور سے سن لو مسلمانوں، راحت والی زندگی لے کے تم پیدا ہی نہیں ہوئے ہو، گزارو گے کہاں سے؟ تمہیں پیدا کیا گیا مشقت میں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ یہ مشقت جھیلے. تو مشقت تو ہر حال میں جھیلنا. پیدا ہوئے بلا مشقت کے، دودھ ملا بلا مشقت کے، بچپن گزرا بلا مشقت کے، جوانی میں جوتا توڑ رہے ہو بلا مشقت کے، بال بچوں کے لیے خون پسینہ بہا رہے ہو بلا مشقت کے، ہندوستان چھوڑ کے سعودیہ میں جا کر کے نوکری کر کے پیسہ کما رہے ہو بلا مشقت کے. انسان کی زندگی ہی مشقت سے بھری ہوئی ہے. قدرت نے انسان کے لیے یہی نیچر بنایا ہے. تو جب مشقت کے ساتھ باہر جا کر پیسہ کما کر یہاں گھر بنا رہے ہیں اور گھر پہ بلڈوزر چل رہا ہے، تو ایک گھر ایسا بناؤ نا یار جہاں بلڈوزر چلانے والوں کو اس گھر میں رہ کر دیکھو جہنم میں جل رہے ہیں. اس دنیا کو تو چھوڑ کے جانا ہے، گھر تو آخرت کا ہے. مجھے بتاؤ حافظ ملت نے کون سا مکان بنایا؟ حافظ ملت نے کون سی دنیا کی دولت جمع کی؟ مگر حافظ ملت نے مشقت انہوں نے بھی اٹھائی. کفر بھی مشقت اٹھاتا ہے، مومن کو بھی مشقت اٹھانا ہے. دونوں طرف سے جنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے سورما نکلتے ہیں، دونوں طرف سے کشتے کے پشتے پڑتے ہیں، دونوں مشقت کرتے ہیں. ایک نیگیٹو کرتا ہے، ایک پازیٹیو کرتا ہے. آپ کو مشقت کرنا ہے تو راہ خدا میں کرنا ہے. یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اور قبر میں موت کے منہ میں چلے جانا زندگی کی انتہا نہیں ہے. انتقال کے بعد اصل زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے، اور اصل زندگی کی کامیابی کے لیے یہ مشقت بھری دنیا آپ کے لیے امتحان گاہ بنائی گئی ہے. آپ اس امتحان گاہ میں اپنے کو ثابت کریں کہ آپ مومن ہیں، مسلم ہیں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ سے آپ کا دین چھین لیا جائے. دین کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، آپ کا بگڑ جائے گا. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ دین چھوڑیے گا یا مکان چھوڑیے گا، دین چھوڑیے گا یا اپنا باغ چھوڑیے گا. اس لیے کہ جائیدادیں لوٹی جا رہی ہیں، آپ کی جلایا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے. صرف اس لیے ڈروایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیجئے، اور یہ کام کیا بھی جا رہا ہے. آپ لوگوں کو اطلاعاً بتا دوں، ہر جگہ دھرم پریورتن کا کام ہو رہا ہے. 8-10 مسلمانوں کو ابھی ان کا مذہب تبدیل کروایا گیا. مسلمان اگر کوئی ہو جائے تو قانون کے کوڑے پڑتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں ہوا اور کس نے کروایا، اور آپ دھڑلے سے مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو. آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. آپ مسلمانوں کی جائیداد لوٹ رہے ہو، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. آپ مسلمانوں کا گھر جلا رہے ہو، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. بلقیس بانو کے ساتھ ساموہک بلاತ್کار ہوا گجرال کی دھرتی پر، اور ان ظالموں کو جو قید کی سزا دی گئی تھی، اسی 15 اگست کو، پچھلے 15 اگست کو گجرات کی گورنمنٹ نے ان تمام ظالموں کو آزاد کر دیا. یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ مکان رہے چاہے نہ رہے، دین رہنا چاہیے. جائیداد رہے چاہے نہ رہے، دین رہنا چاہیے. یہ جائیداد جنت نہیں دلا سکتی، دین ضرور جنت دلائے گا. امتحان امتحان امتحان، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. پچھلوں کا امتحان ہوا کہ نہیں؟
آپ کا امتحان ہوا تو کون سی بڑی بات، آپ کے ہر روحانی باپ کا امتحان ہوا ہے، کس کا امتحان نہیں ہوا؟ خواجہ صاحب کا امتحان نہیں ہوا کہ غوث پاک کا امتحان نہیں ہوا، میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کا امتحان نہیں ہوا کہ امام زین العابدین کا امتحان نہیں ہوا، اور اوپر اٹھو تو حضرت نوح کا امتحان ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان ہوا کہ نہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب امتحان میں ہمارا ابراہیم پورا اترا تب ہم نے ابراہیم کو قوموں کا امام بنا دیا۔ بچوں کو خشک زمین پہ لے جا کے چھوڑا ہو، امتحان تھا یا نہیں تھا؟ نارے نمرود میں جا کر کے امتحان دیا یا نہیں دیا؟ وطن سے ہجرت کر کے امتحان دیا یا نہیں دیا؟ خود میرے مصطفیٰ نے امتحان دیا یا نہیں دیا؟ اور قدرت نے میرے مصطفیٰ کا بھی امتحان لیا یا نہیں لیا؟ مکہ چھوڑا، امتحان دیا یا نہیں دیا؟ یثرب بسایا، امتحان دیا یا نہیں دیا؟ صحابہ نے درد چھوڑا، امتحان دیا یا نہیں دیا؟ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بزدل نہیں بننا ہے۔ جب یہ حالات ہو گئے تو آپ بہت پیچھے چل کر اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ مکہ کے 13 سال والے اسلام پر نظر ڈالیے۔ آپ مدینہ والے اسلام کے ماحول میں نہیں ہیں، آپ مکہ والے اسلام کے ماحول میں ہیں۔ آپ مدنی دور والے اسلام میں نہیں ہیں، آپ مکی دور والے اسلام میں ہیں۔ مکہ میں ستائے گئے کہ نہیں ستائے گئے؟ مکہ میں مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ مکہ میں جلائے گئے کہ نہیں جلائے گئے؟ مکہ میں موب لنچنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مکہ میں مکانوں پہ قبضہ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ سب تو ہوا ہے اس 13 سالہ مکی دور میں میرے دوست۔ اس وقت اپنے نبی کے کیریکٹر پہ نگاہ ڈالیے۔ آپ کے نبی ہی آئیڈیل ہیں، آپ کے نبی ہی آپ کا نمونہ ہیں۔ اس وقت حضور نے کیسے لیڈ کیا تھا وہ مجھے بتائیے۔ اس وقت رسول پاک کیا کہہ رہے تھے جناب یاسر سے؟ فَاصْبِرُوا یا آلِ یاسر، صبر کرو آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ نبی پاک اس وقت لیڈ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ صحابہ کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ آگے آگے کون کھڑا تھا؟ ہجرت میں پیش قدمی کس نے کیا تھا؟ ہجرت میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے، میدان بدر میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے، میدان احد میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے، غزوہ احزاب میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے۔ جب وقت آیا ہے اور جب کفر و اسلام کی کشمکش آئی ہے، اللہ کا نبی آگے آگے ہے، نبی کی امت پیچھے پیچھے ہے۔ آج وارث انبیاء ہونے کا اگر دعویٰ ہے آپ کو تو آپ کو آگے آگے چلنا چاہیے۔ اس قوم کے گھر کی تباہی سے پہلے آپ میدان میں اتریے اور آپ بتائیے کہ اس قوم کے ہم رہنما ہیں، اس قوم کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ملک کے دستور نے اس ملک میں جینے کا حق ہم کو دیا ہے، آپ کو لیڈ کرنا ہوگا، آپ کو میدان میں آنا ہوگا۔ یہی قوم کیوں جیل جائے گی؟ میں صحیح آپ سے کہتا ہوں، اگر علماء نے وہ راستہ اختیار کر لیا، علماء نے اکٹھا ہو کے کہہ دیا کہ ہم اپنے دین کا سودا نہیں ہونے دیں گے، ہم مسلمانوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے، ہم اسلام کی آبرو پر اپنے تن من دھن کی قربانی دیں گے، عوام تو دے رہی ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پہل علماء کو کرنا چاہیے، لیڈ علماء کو کرنا چاہیے۔ رہبر ہونے کا دعویٰ ہے تو رہبری کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ صرف تقریریں کرنے سے رہبری نہیں ہوتی، صرف تحریریں لکھنے سے رہبری نہیں ہوتی۔ رہبری میدان عمل میں اترنے کے لیے آپ کو چیلنج کرتی ہے، آئیے اور میدان عمل میں اتریے۔ چند آدمی فرض کفایہ بنے ہوئے ہیں جو آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، مجموعی طور پر آپ کو یہ لڑائی لڑنی ہوگی۔ آج یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی مسلمانوں کہ اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا پالیسی بنانی ہے وہ پالیسی اخباروں کے ذریعے بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس قلعے پہ نگاہ ہے، اس زمین پہ نگاہ ہے، آپ کی مسجدوں پہ نگاہ ہے، آپ کے مزاروں پہ نگاہ ہے۔ معلوم نہیں کتنے مزار توڑ دیے گئے، کہاں کھڑے تھے آپ؟ معلوم نہیں کتنی مسجدیں توڑی گئیں،
کہاں کھڑے تھے آپ؟ ایک طرح سے آپ کو بزدل بنایا جا رہا ہے، دہشت گردی کے ذریعے آپ کو سیکنڈ نیشنل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنے حق سے کبھی دستبردار مت ہوئیے گا، آپ اپنا حق ڈٹ کے لیجئے گا، کوئی مائی کا لال آپ کا حق آپ سے نہیں چھین سکتا، ہم سے کوئی دوسری ہجرت نہیں ہونے والی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ زمین پہ بھی رہتے ہیں تو ہندوستانی ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی جاتے ہیں تو ہندوستانی ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، اسی زمین میں جانے والے ہیں، اور اسی زمین سے روز قیامت اٹھنے والے ہیں۔ مسلمان اپنی زمین بھی نہیں چھوڑے گا، اپنا ضمیر بھی نہیں چھوڑے گا۔ جاگنے کی ضرورت ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، ظلم سہنا بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی ہے، بے ایمانی ہونے بھی نہیں دینی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق کی حفاظت اور پاسداری کے لیے جگانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جگائیں، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکتا ہے آپ کو عملی اقدامات کے لیے کھڑا کریں۔ حضور حافظ ملت نے عملی اقدام کے لیے آپ کو کھڑا کیا تھا۔ حافظ ملت نے صرف یہ عمارت نہیں بنائی تھی، اس عمارت کے ساتھ ساتھ انسانیت سازی کی تھی، اور حافظ ملت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 50 سال تک یہ کارواں عزیز ملت کی قیادت میں جس شاندار طریقے سے چلا ہے۔ آپ ذرا سے دیکھو، جب آدمی کردار میں ڈھل جاتا ہے تو دنیا اس کی کیسی رسیہ ہو جاتی ہے، دنیا اس کی کیسی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ حافظ ملت کا کردار ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں میں بھی بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا، مگر جب عزیز ملت کو سربراہ اعلیٰ بنایا گیا، 29 سال کا نوجوان، رنگینیاں اسے پکار رہی تھیں، جوانیاں اسے پکار رہی تھیں، شباب اس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا تھا، دنیا بھر کی نئے رنگیاں اس کے سامنے تھیں۔ جاہل بھی نہیں تھا، وہ عالم بھی تھا، انجینئر بھی تھا، الیگیرین بھی تھا، مصباحی بھی تھا۔ 29 سال کی عمر میں کون کنٹرول کرتا ہے اپنے نفس کو؟ مگر واہ رے حافظ ملت، کس طرح آپ نے ہمیں اس سرمائے کی نگہبانی کرنے والا لیڈر دیا کہ اس نے 29 سال کی عمر سے لے کر آج 80 سال کی عمر تک بے داغ زندگی گزاری ہے، اپنے شاندار کیریکٹر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 20% کام حافظ ملت کے زمانے میں ہوا تھا، اور 80% کام اس 50 سال کے اندر حضرت عزیز ملت نے کر کے دکھلا دیا ہے۔ تو یہ مدارس اسی لیے ہیں کہ قوم کو نمازوں کی بھی یہ تبلیغ کریں، اور میدان عمل میں آ کر اپنے حقوق کی حفاظت کی بھی یہ تبلیغ کریں۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جب باہر کی طاقت دین پہ حملہ کرے تو بھی انہی علماء کی ذمہ داری ہے، اور جب اندر والے شراب پینے لگیں، اندر والے زناکاری کرنے لگیں، اندر والے جوا کھیلنے لگیں، اندر والے سود کھانے لگیں، مسلمان ہی اپنے اندر فیکٹری کھولنے، 2 فیکٹریاں کھلی ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، 2 فیکٹری اس وقت ملک میں کھلی ہے، ایک حکومت نے کھولی ہے، ایک مسلمانوں نے، 2 فیکٹری، ایک فیکٹری کھولا حکومت نے، دوسری مسلمانوں نے۔ حکومت کی فیکٹری سے دہشت گردی نکلتی ہے، حکومت کی فیکٹری سے موب لنچنگ نکلتی ہے، حکومت کی فیکٹری سے مسجدوں پر حملہ نکلتا ہے، یہ حکومت کی اسپانسرشپ ہے۔ اور مسلمانوں کی فیکٹری سے کیا نکلتا ہے؟ بدعملی۔ مسلمانوں کی فیکٹری سے جوا، مسلمانوں کی فیکٹری سے شراب، مسلمانوں کی فیکٹری سے چوری سینہ زوری، مسلمانوں کی فیکٹری سے بدعملی بد اخلاقی، مسلمانوں کی فیکٹری سے ترک نماز نکلتی ہے۔ جمعہ کے دن مسجد بھر گئی اور 7 دن مسجد خالی۔ ہندوستانی مسلمان کس قبرستان میں رہا 7 دن؟ جمعہ کے دن مسجد بھر رہا ہے۔ یہ فیکٹری بدعملی کی مسلمانوں نے کھولی ہے۔ تو حافظ ملت نے اصلاح معاشرہ کا بھی انتظام کیا، اور حافظ ملت نے ہر فیلڈ کے لوگوں، ابھی ہمارے سارے علماء چیخ کے کہہ رہے تھے، ہر فیلڈ میں ہم پیدا ہوئے، ہر فیلڈ میں ہم پیدا ہوئے۔ دنیا بھر کی فیلڈ گنا دی گئی، سیاست کی فیلڈ نہیں گنائی گئی۔ بھائی سیاسی اعتبار سے طاقت ہوگی جبھی تو آپ لڑائی لڑو گے۔ انجینئر گنا دیا آپ نے، ڈاکٹر گنا دیا آپ نے، معلوم نہیں کیا کیا گنا دیا آپ نے۔
सियासी मुदब्बिरीन भी तो गिनाना, ऐसा नहीं कि अशरफिया ने पैदा नहीं किया था। अशरफिया का एक नालायक तालिब इल्म तुम्हारे सामने है, लोग 6 साल के लिए जाके आउट हो जाते हैं, ये 18 साल के बाद भी आउट नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है। हम दीन क्या चाहता है? ताकत। दीन चाहता है हुक्मरानी, और कोई भी दीन हो बिला हुक्मरानी के नहीं चल सकता, बिला ताकत के नहीं चल सकता। अमल की ताकत हो, अकीदे की ताकत हो, दौलत की ताकत हो, सियासत की ताकत हो, दीन को हर तरह की ताकत चाहिए। इसलिए हाफिज मिल्लत का यह कंसेप्ट था कि हम हर ताकत को अशरफिया के पेट से पैदा करेंगे, और हाफिज मिल्लत ने हर ताकत को कुछ कम या कुछ ज्यादा अशरफिया के पेट से पैदा किया। बेशुमार उलमा, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुबल्लिग बेपनाह हैं, मुहर्रिर, मुकर्रिर बेपनाह, मगर अहले अशरफिया का सियासत में फर्ज किफाया है उबैदुल्लाह आज़मी। तो फर्ज किफाया से काम नहीं चलाना चाहिए, इतने लोगों को पैदा कर दिया जाए कि फर्ज किफाया की जरूरत नहीं हो, बल्कि ओरिजिनल फर्ज के साथ जमीन पे काम किया जाए। और ऐसा नहीं है कि हमारे उलमा में वो सियासी तदब्बुर नहीं है, इन्हें मैदान में निकलना नहीं है कि हमारे उलमा में वो सियासी तदब्बुर नहीं है, इन्हें मैदान में निकलना चाहिए। मदरसों की, मुल्क की हिफाजत के लिए फौज है सरहद पे, फौज सरहद पे ना हो तो मुल्क की हिफाजत नहीं होगी। दीन की हिफाजत के लिए दीन की सरहद पर हर तरह के उलमा का होना जरूरी है, ताकि जिस रुख से जहरीला सांप आ रहा हो, कब्ल इसके कि कौम को डसे, उसके फन को कुचल के रख दिया जाए। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कह दी, और वक्त भी नहीं है, बहुत सारे तलबा की दस्तारबंदी भी होने वाली है। मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि परवरदिगार इस चमन को आबाद रखना, और ये आबाद रहेगा। इसमें गर्म पानी डालने वाले खुद अपनी गर्मी में जल के मर जाएंगे। इसकी तरफ नजरे बद उठाने वालों की आंख की शहतीर भी उन्हें जख्मी कर देगी। एक फकीर का लगाया हुआ ये पौधा है, एक दरवेश का लगाया हुआ ये शजर तैयबा है, और वो दरवेश ये कह के गया है, ऐ इस्लाम तू मत घबराना, ऐसा शजर लगा रहा हूं कि एक दिन आएगा कि तेरी छांव में कुरान और हदीस आराम करेंगे। हाफिज मिल्लत ने इस वीरान जमीन पर ऐसा शजर लगाया था कि आज कुरान और सुन्नत इस जमीन पे आराम कर रहे हैं, और उस शजर की आबियारी के लिए अजीज मिल्लत अपने खून का एक एक कतरा देकर ये साबित कर गए हैं कि वह नहन नफ्सा अनिल हवा की मंजिल से अगर आदमी गुजर जाए, नफ्स को अगर अपना माबूद बनाना छोड़ दे और माबूद बरहक के लिए नफ्स को कुर्बान कर दे, उसे अजीज मिल्लत बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिल्लत का अजीज आपको भी बनना है, आपके सामने जिंदा निशानी है, और हम लोग तो इनको देख करके अपनी आंखों की सैरी कर लेते हैं, इसलिए कि हमें वो सूरत दिखाई देती है जो आज मरकद मुबारक में है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें वो इनको देखें, और जिन लोगों ने इन्हें देखा है वो मेरी बातों को दलील के तौर पर सही और हक मानेंगे। इसलिए हजरात एक चीज मैं पेश करके बात खत्म करता हूं। बात आई थी पैसों की, 1 लाख रुपया तो बंबई से मालूम नहीं कितना, पूरे हिंदुस्तान को बंबई पैसा दे रहा है, मालूम नहीं करोड़ करोड़ अरबों खरबों जा रहा है। तो लाख रुपया कलकत्ता से दिखा दिया गया और लाख रुपया बंबई से दिखा दिया गया। लाख रुपये से न इसका पेट भरना है, और ना मुझे अभी इस बात में यकीन है कि सारे मिसबाही हजरात एक आवाज पर 20,000 की शक्ल में यहां चले आएंगे और 20-20 हजार रुपये दे देंगे। मैं एक तजवीज पेश करता हूं, अगर हमारे हजरत को मंजूर हो तो वो तजवीज आपके लिए कारामद होगी,
اور انشاءاللہ اگر اس پہ عمل ہو گیا ہر مہینے میں 10 لاکھ روپیہ اشرفیہ کے پاس آرام سے آ جائے گا۔ تجویز یہ ہے، یہ دور ہے، دیکھیے ایک لڑکا ہے ولی رحمانی، آپ لوگوں سے بہت لوگ جانتے ہوں، بنگال میں حضرت، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کیا کہ مسلمانوں میں تمہیں ایک اسکول دینا چاہتا ہوں، زمین ہے میرے پاس، پیسہ نہیں ہے کہ تمہیں اسکول دوں، میں مسلمانوں تم سے صرف 100 روپیہ مانگ رہا ہوں، 100 روپیہ، میں وہاں وزٹ کرنے والا ہوں، 5 کروڑ سے زیادہ ایک سال میں اس کے پاس پیسہ آیا، اور اس نے خود اعلان کیا ہے کہ یہ 100 روپے کی برکت پر مسلم 100 روپیہ اس نے مانگا تھا۔ میں بھی تمام عشاقان رسالت سے، تمام اولیاء اللہ کے ماننے والوں سے، تمام اشرفیہ کے فداکاروں سے آج یہ اپیل کرتا ہوں، اور ضرورت پڑی تو سوشل میڈیا پہ بھی میں اپیل کروں گا کہ ہمیں زیادہ نہیں، کام آپ دیکھ رہے ہیں، کام بول رہا ہے، عمارتیں بول رہی ہیں، ابھی ہمارے پاس نئی عمارت کی جو داغ بیل ڈالی جا رہی ہے اس کا بجٹ 5 کروڑ روپے کا ہے، 5 کروڑ کا بجٹ ہے اس کا، فاؤنڈیشن مکمل ہو گیا ہے، 10-10 فٹ کے پلرز بھی کھڑے ہو گئے ہیں، وہ زمین ہم سے 5 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس موبائل ہے، اشرفیہ اپنا کوڈ دے دے، آپ صرف 100 روپیہ ڈال دیجئے اور ہر مہینے 100 روپیہ ڈال دیجئے، کوئی زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ تقریر پورے ملک میں جائے گی، اب پورے ملک میں نہیں بیرون ملک بھی جائے گی۔ میں ہر جگہ سے گزارش کرتا ہوں 100 روپیہ آپ مہینے میں اشرفیہ کو دے دیجئے، ہم 1000 نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، ہم 500 روپیہ نہیں مانگ رہے ہیں، اور آپ دھیان رکھیے گا کہ ہر مہینے میں ہمیں اشرفیہ کو 100 روپیہ دینا ہے۔ آپ یقین مانو اگر 1 کروڑ لوگوں نے ایک مہینے میں 100 روپیہ دے دیا تو 1 کروڑ روپیہ ایک مہینے میں آ رہا ہے، 10 لاکھ لوگوں نے اگر دے دیا تو 10 لاکھ روپیہ ایک ساتھ آ رہا ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، ذہن میں رکھ کر کے جانا۔ 50 سال کی ان خدمات کو دیکھ کر کے جا رہے ہو، حضرت کس طرح سے چل رہے تھے، پیر سے چلتے نہیں بن رہا ہے، مگر روحانی پیر اتنا طاقتور ہے کہ ابھی میں ان کے ساتھ اڑیسہ میں تھا، ابھی وہ پورے ہندوستان میں دوڑتے جا رہے ہیں، پورے ملک میں بے لوث خدمت کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کس لیے؟ شریعت کے تحفظ کے لیے، اوقاف کے تحفظ کے لیے، آپ کی املاک کے تحفظ کے لیے، آپ کی مسجدوں کے تحفظ کے لیے، آپ کے مدرسوں کے تحفظ کے لیے۔ اور یہی ایک سمندر ہے جس سمندر سے جو سمندر دریاؤں سے باج لیتا ہے، یہی وہ سمندر ہے جہاں سے علم کی نہریں نکلتی ہیں، یہی وہ سمندر ہے جہاں سے فکر کا سرچشمہ ابلتا ہے، یہی وہ سمندر ہے جہاں سے فضل و کرم کے آبشار پھوٹتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری طاقت کے ساتھ اشرفیہ کا ساتھ دیجئے، صرف 100 روپیہ۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان میں مسلمان کتنا ہے؟ 20 کروڑ مسلمان ہیں، عشاقان رسالت کی بہت بڑی تعداد ہے، 100 روپے کوئی بڑی چیز نہیں۔ آج یہ جو لاکھوں کا مجمع آیا تھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں گھر جانے سے پہلے اس کے کوڈ میں 100 روپیہ ڈال دیجئے گا۔ 100 روپے سے زیادہ اگر آپ ڈال رہے ہیں آپ کی مرضی، مگر 100 روپے اپنے اوپر فرض کر لیجئے۔ 1 لاکھ مسلمان اگر 100 روپیہ ڈالتا ہے، 1 کروڑ مسلمان اگر 100 روپیہ ڈالتا ہے، آپ سوچو ایک ننھا سا بچہ، کل 26 سال اس کی عمر ہے، 1 سال میں 100 روپے کے نام پہ 5 کروڑ روپے اس کو مل گئے، اس کو نہیں مل سکتا؟ میری گزارش ہے، اور ذمہ داران اشرفیہ کو اگر یہ بات اچھی لگ رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چلانا چاہیے، اور اس کے انشاءاللہ نتیجہ خیز ثمرات سامنے آئیں گے۔ اخیر میں دعا ہے پروردگار عالم، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، جو حق میری زبان سے نکلا وہ تیری طرف سے ہے، غلطیاں اگر ہوئیں تو وہ میری کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج کے اس جلسے میں بھی
तेरी बारगाह में अपनी स्टेज की गलती से, अपनी जिंदगी के हर गुनाह से, हर कुफ्र से, हर शिर्क से, हर बिदअत से, हर गुनाह कबीरा से, हर गुनाह सगीरा से तेरे बंदों को गवाह बनाकर खुली हुई तौबा करता हूँ। मेरे माबूद मेरी तौबा को भी कबूल फरमा, इस पे कायम रहने की तौफीक भी अता फरमा। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, अशरफिया पाइंदाबाद। सलाम अलैकुम। یہ ہمارے اشرفیہ کے فارغ جناب منظور احمد خان صاحب نے یہ لسٹ دی تھی جس میں